نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرزا محمد علی انجینئر اپنے ایک لیکچر کے اندر مختار سقفی کا بڑی جرأت اور دھڑلے کے ساتھ دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ موصوف نے کچھ ایسے دعوے کر دیے جو بہت ساری اسلامی شخصیات کو مجروح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مختار سقفی نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ اس کے اوپر بنو امیہ نے الزام لگایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ بنو امیہ نے اس کے اوپر کفر کا الزام لگایا، اس کو مدعیان نبوت میں شمار کیا، حالانکہ اس کے اوپر بہت سارے حوالہ جات، تاریخی حوالہ جات موجود ہیں کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مرزا محمد علی انجینئر کی یہ بات بالکل حقائق کے منافی ہے۔ پھر موصوف نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار سقفی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اتنا بڑا الزام اور وہ بھی بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں، ذرا آپ بھی مرزا انجینئر موصوف کی بات کو ملاحظہ کیجئے گا۔ مختار سقفی کے فالورز کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مختار سقفی کے بارے میں جو بنو امیہ نے مشہور کیا کہ اس نے دعوے نبوت کیا تھا، یہ باطل ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں، اگر مختار سقفی نے دعوے نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ کیا عبداللہ بن عمر نے مسلمہ کذاب کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ مختار سقفی کے اوپر بھی بیسیکلی جھوٹا الزام لگایا گیا۔ کیوں؟ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لے کے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے تھے، اور یہ اتنا بڑا الزام لگا کہ سنی اور شیعہ دونوں آلموسٹ اس کے اوپر متفق ہو گئے۔ اس الزام کے اوپر شیعہ بھی اسے مردود سمجھتے ہیں۔ یہ اب آ کے ایران والوں نے مختار سقفی کے اوپر جو مختار نامہ فلم بنائی ہے اور اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی۔ جی، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو ملاحظہ کیا۔ موصوف مختار سقفی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ مختار سقفی کی محبت میں اتنا حد سے تجاوز کر گئے کہ انہوں نے بنو امیہ کے اوپر بھی الزام لگا دیا کہ مختار سقفی کے بارے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ الزام بنو امیہ نے لگایا ہے۔ ہم اس کے اوپر یہی کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم آپ کو تاریخی حقائق کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا، بلکہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت دونوں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ہے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے پاس یہ کتاب ہے جس کا نام ہے الطبقات الکبریٰ، یہ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 419 ہے۔ یہاں پر صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ علامہ ابن سعد فرماتے ہیں کہ مجھے فضل بن دکین نے خبر دی۔ فضل بن دکین جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی عیسیٰ بن دینار الموزن نے۔ اب عیسیٰ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی علیہ سے مختار سقفی کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، یعنی امام محمد باقر نے فرمایا، ان علی بن حسین، یا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ، قام علی باب الکعبہ، کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، فلعن مختار، تو انہوں نے مختار سقفی کے اوپر لعنت کی۔ فقال له رجل، تو امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ سے ایک بندے نے عرض کی، جعلنی اللہ فداک، کہ اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کرے، تلعنہ وانما ذبح فیکم، کہ آپ اس بندے کے اوپر لعنت کر رہے ہیں جو تمہاری وجہ سے مارا گیا ہے۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، فقال انہ کان کذابا، یہ بندہ یعنی مختار سقفی یہ کذاب تھا، یہ دجال تھا، اور آگے فرمایا یکذب علی اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولتا تھا۔ اب مرزا انجینئر آپ جھوٹے ہیں یا آپ کا پاپا جانی مختار سقفی جھوٹا ہے؟ یقیناً اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے قول و فعل میں صادق تھے اور ہیں۔ امام زین العابدین تو فرما رہے ہیں وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو دجال ہے، وہ تو کذاب ہے، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے نا وہ 200
93 اور 294 کے اوپر بڑی صراحت کے ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے مختار ثقفی کا تعارف کروایا، بلکہ مختار ثقفی کا پورا ایک چیپٹر دیا اور اس میں پہلا جملہ دیا ہوا ہے الکذاب، یعنی یہ مختار ثقفی بہت بڑا جھوٹا انسان تھا۔ اور آگے فرمایا کہ صفحہ نمبر 294 پر فکان الکذاب ھذا، یہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ بنو ثقیف میں، قبیلہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا بندہ ہوگا جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مصداق یہ مختار ثقفی ہے، فکان الکذاب ھذا، وہ کذاب یہی بندہ یعنی مختار ثقفی تھا۔ آگے فرمایا ادعا ان الوحی یاتیہ، کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ جب اس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس وحی آتی ہے تو کیا یہ اعلان نبوت نہیں ہے؟ اور اس نے آگے یہ دعویٰ بھی کیا وَأَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ اسے غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتب کے اندر یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ مختار ثقفی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے اس کے پیچھے بالکل نمازیں نہیں پڑھی۔ مرزا انجینئر کا یہ دعویٰ بھی جھوٹ پر مبنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مختار ثقفی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح رجال الکشی جو اہل تشیع کی کتب ہے اس کے اندر بھی بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ مختار ثقفی کے اوپر لعنت کرتے تھے اور اسے کذاب جھوٹا کہتے تھے۔ جس بندے کے بارے میں صحابہ بھی متفق ہیں، جس بندے کے بارے میں اہل بیت بھی متفق ہیں اور تمام امت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ مختار ثقفی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن مرزا انجینئر کہتا نہیں میں سچا ہوں، میری تحقیق سچی ہے، یہ اس کے اوپر الزام ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں مرزا انجینئر کا یہ دین اسلام کے اوپر الزام